تقریب اپنے جوبن پر تھی۔ ارمش سرخ عروسی لباس میں کسی لال کی طرح دمک رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں تھیں۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب نکاح کے کلمات ادا کرتے، اچانک ہال میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی اور بتیاں گل ہو گئیں۔ چیخو پکار کے بیچ سیکیورٹی گارڈز ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ارمش خوف سے اپنی جگہ سہم گئی۔ اسے لگا شاید کوئی دہشت گردی ہو گئی ہے۔ انہی افراتفری کے لمحات میں ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے فاتح سکندر کی ایک کالی وردی میں ملبوس گن تانے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے، مگر آنکھوں میں جنون صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ارمش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فاتح، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فاتح نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے گھسیٹتے ہوئے ہال کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ارمش۔ ارمش کی مزاحمت کی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، میرا نکاح ہو رہا ہے۔ فاتح نے ایک جھٹکے سے اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہوا اور وہ برق رفتاری سے ہال سے دور نکل گئے۔ ارمش نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے؟ میرا باپ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ فاتح نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تمہارا باپ مجھے تب پکڑے گا جب وہ جانتا ہوگا کہ تم کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو۔ اور رہی بات نکاح کی، تو تم مولوی صاحب کے سامنے میرا نام لے چکی ہو۔ ارمش نے کاغذ پر نظر ڈالی۔ وہ نکاح نامہ تھا جس پر اس کا اور فاتح کا نام لکھا تھا اور نیچے مولوی صاحب کے دستخط بھی تھے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جعلی نکاح ہے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ فاتح کے چہرے سے پر دے مارا۔ فاتح نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسٹیئرنگ پر رکھ لیا۔ جعلی؟ ارمش، تمہیں لگتا ہے کہ فاتح سکندر کوئی بھی کام ادھورا چھوڑتا ہے؟ تمہارا نکاح باقاعدہ مولوی صاحب کے ذریعے ہوا ہے۔ جب روشنی گئی تو مولوی صاحب اور گواہ سب تیار تھے۔ ارمش کا دل ڈوبنے لگا۔ میں تمہیں کبھی قبول نہیں کروں گی، تم ایک زبردستی کرنے والے انسان ہو۔ فاتح نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ تمہیں قبول کرنا پڑے گا ارمش، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور بیوی کی جگہ شوہر کے قدموں میں ہوتی ہے۔ گاڑی ایک ویران پہاڑی راستے پر مڑی جہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارمش نے گھبرا کر باہر دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فاتح نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، سامنے میرا ٹھکانہ ہے جہاں سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی، میری قید میں۔ دور ایک خوبصورت لیکن اکیلا کاٹیج دکھائی دے رہا تھا۔ ارمش کو لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو چکی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فاتح سکندر ایک ایسا شخص تھا جو اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ گاڑی کاٹیج کے سامنے رکتے ہی فاتح باہر نکلا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ارمش کو زبردستی باہر کھینچا۔ ارمش نے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں جانا اندر۔ فاتح، چھوڑو میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ فاتح نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا اندر لے گیا۔ اندر کا منظر کسی محل جیسا تھا، مگر ارمش کے لیے یہ کسی جیل سے کم نہیں تھا۔ فاتح نے اسے کمرے کے بیچوں بیچ لا کر چھوڑا اور خود دروازہ لاک کر دیا۔ اب یہاں کوئی نہیں ہے ارمش، نہ تمہارا باپ، نہ وہ لڑکا جس سے تم نکاح کر رہی تھی۔ تم ہو صرف اور صرف، اور میں ہوں۔ ارمش نے غصے سے بیڈ پر پڑے تکیے اٹھا کر اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ تم پاگل ہو فاتح سکندر، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے یہاں بند کر دو گے اور میں تمہاری بیوی بن کر رہوں گی؟ میں تمہاری صورت سے بھی نفرت کرتی ہوں۔ فاتح نے تکیے کو ایک طرف جھٹکا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی مسکراہٹ تھی جو ارمش کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ نفرت اور محبت میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے جانے من، اور میں وہ فرق ختم کرنا جانتا ہوں۔ وہ ارمش کے اتنا قریب آ گیا کہ اسے فاتح کے جسم کی تپش محسوس ہونے لگی۔ ارمش پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار سے جا لگی۔ فاتح نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے ارمش؟ ابھی تو میں نے چھوا بھی نہیں تمہیں۔ ارمش نے نظر جھکا لی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ ہٹ جاؤ یہاں سے فاتح، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ فاتح نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں ارمش کے لبوں پر تھم گئیں۔
گھٹن تو اب شروع ہوگی جب میں تمہیں اس لباس سے آزاد کروں گا اور تم صرف میری کہلاؤ گی۔ ارمش نے تڑپ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ نکاح میں نہیں مانتی۔ فاتح نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ ان کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی مشکل تھا۔ نکاح ہو چکا ہے ارمش، چاہے تم مانو یا نہ مانو، اور اب جو ہونے والا ہے اس کے لیے تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ارمش کے گلے کے پاس جھک کر اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ ارمش کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے ہاتھ خود بخود فاتح کی شرٹ کو مٹھی میں دبانے لگے۔ تم مجھ سے دور کیوں نہیں بھاگتی ارمش؟ تمہارا جسم تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ فاتح کی آواز میں ایک گہرا جادو تھا جس نے ارمش کے اعصاب کو سن کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہیں دھکیل پا رہی تھی۔ فاتح نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے طویل اور یادگار رات ہوگی ارمش فاتح سکندر۔ اس نے اسے نرم گدے پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں فاتح کا چہرہ کسی شکاری کی طرح لگ رہا تھا جو اپنی جیت کا جشن منانے کے لیے تیار ہو۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ ارمش کو اپنی تیز ہوتی سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی فاتح کو دیکھ رہی تھی جو اب سکون سے کھڑکی کے پاس کھڑا باہر گھنے جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارمش کا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ وہ بیڈ سے اتری اور تیزی سے فاتح کے پاس جا کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو فاتح سکندر؟ تم نے میرا نکاح توڑوایا، مجھے اغوا کیا اور اب یہاں اس جنگل میں لا کر بند کر دیا ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ڈر کر تمہارے پیروں میں گر جاؤں گی؟ فاتح نے آہستہ سے اپنا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے ارمش کے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا جسے ارمش نے جھٹک دیا۔ تمہارے پیروں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے ارمش، تمہارا وہاں سے نکل آنا ہی کافی تھا۔ باقی رہی بات اس نکاح کی تو ویسے بھی ایک دھوکہ تھا۔ ارمش نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ دھوکہ؟ تم تو بڑے دھوکے باز کون ہوگا؟ کم از کم وہ شخص مجھ سے پیار تو کرتا تھا، تمہاری طرح مجھے گن پوائنٹ پر تو نہیں اٹھایا تھا اس نے۔ فاتح کے جبڑے سختی سے بھینچ گئے۔ وہ سچ بتانا چاہتا تھا کہ جس شخص سے وہ شادی کر رہی ہے وہ ایک نمبر کا اسمگلر اور قاتل ہے، مگر اس کا مشن اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ایک دم ارمش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ارمش کا سینہ اس کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ وہ پیار کرتا تھا یا نہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں، مگر اب تم میری قید میں ہو اور یہاں صرف میرا حکم چلے گا۔ ارمش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک جانور ہو، تمہارے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فاتح نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی اور اس کے چہرے کے اتنے قریب ہوا کہ ارمش کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اگر میں جانور ہوتا ارمش تو اب تک تم اس لہنگے میں نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، صرف محفوظ رکھا ہے۔ ارمش نے تڑپ کر کہا، محفوظ؟ اسے تم تحفظ کہتے ہو؟ ایک کمرے میں بند کر دینا؟ فاتح نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کے پاس سرگوشی کی۔ یہ کمرہ ہے ارمش، دوزخ نہیں، اور اگر تم نے زیادہ تنگ کیا تو میں اسے تمہارے لیے جنت بھی بنا سکتا ہوں اور جہنم بھی۔ ابھی خاموشی سے لیٹ جاؤ ورنہ میرا ضبط جواب دے رہا ہے۔ ارمش نے اس کی آنکھوں میں وہ تپش دیکھا جو اسے پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی مگر اس کے دل میں نفرت اور ایک انجانی کشش کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ فاتح نے اسے چھوڑا اور کمرے کی بتی گل کر دی۔ اندھیرے میں ارمش کو صرف فاتح کے سگریٹ کی روشنی اور اس کی بھاری سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس جزیرے سے بھاگنا ناممکن ہے اور اسے یہ رات اسی مرد کے ساتھ گزارنی ہے جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی تھی۔ اگلی صبح جب ارمش کی آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ کی ہلکی سی کرن آ رہی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا کہ فاتح وہاں نہیں تھا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اس کے دل میں امید کی لہر دوڑی۔ اس نے اپنا بھاری لہنگا سنبھالا اور دبے پاؤں باہر کی طرف بھاگی۔ باہر گھنا جنگل تھا اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی چند قدم چلی ہی تھی کہ اسے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ مڑی تو سامنے فاتح کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے اور وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ فاتح نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ارمش نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہاں، تم مجھے یہاں قید نہیں رکھ سکتے، میں پولیس کو سب بتا دوں گی۔ فاتح اس کے قریب آیا اور ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے کافی پی لو، بھاگنے کے لیے طاقت چاہیے ہوگی اور اس جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ صرف میں جانتا ہوں۔ ارمش نے غصے سے مگ اس کے ہاتھ سے جھٹک دیا۔ کافی فاتح کی سفید شرٹ پر گر گئی۔ فاتح کی آنکھوں میں ایک دم غصہ لہرایا۔ اس نے مگ زمین پر پھینکا اور ایک جھٹکے سے ارمش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا ارمش؟ اس کا لہجہ اب بہت خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے ارمش کو زبردستی ایک درخت کے تنے سے لگا دیا۔ ارمش کا سانس رکنے لگا۔
چھوڑو مجھے، تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ فاتح نے اس کے چہرے پر جھک کر اسے اپنی تپتی نظروں کے حصار میں لیا۔ میں نے تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ تم زندہ رہ سکو، مگر تمہیں میری فکر کرنے کی بجائے اس شخص کی فکر ہے جو تمہیں بیچنے والا تھا۔ ارمش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیچنے والا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ مجھ سے شادی کر رہا تھا۔ فاتح نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ شادی نہیں، سودا تھا ارمش، اور اگر میں تمہیں وہاں سے نہ اٹھاتا تو آج تم کسی نیلامی کی زینت بنی ہوتی۔ ارمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے فاتح کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سچائی اسے ہلا کر رکھ رہی تھی۔ فاتح نے اس کی تھوڑی کو سختی سے تھاما۔ اب یہاں خاموشی سے رہو گی یا میں تمہیں یہ بتانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کروں کہ تم اب صرف میری ہو؟ ارمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں غصہ اور ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ اس نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی۔ فاتح نے اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دھیرے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ارمش کے پورے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ نفرت کرنا چاہتی تھی، مگر اس مرد کی قربت اسے کمزور کر رہی تھی۔ فاتح نے جب دیکھا کہ ارمش خاموش ہو گئی ہے تو اس کی گرفت تھوڑی نرم ہوئی، مگر وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے ارمش کے بھیگے ہوئے گال پر اپنی انگلیاں پھیری۔ تمہیں لگ رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہے نا؟ کبھی اس شخص کے موبائل کے میسیجز دیکھے تھے؟ نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ تم تو شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ارمش نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز اب تھوڑی لرز رہی تھی۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو مجھے ثبوت دکھاؤ، مجھے پولیس کے پاس لے کر چلو۔ فاتح ایک دم کھلکھلا کر ہنسا۔ یہ ہنسی ارمش کو چڑھانے والی تھی۔ پولیس؟ ارمش، تمہیں ابھی بھی اس دنیا کا پتہ نہیں ہے؟ وہاں سب بکے ہوئے ہیں، اسی لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں جہاں میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہ اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر کاٹیج کی طرف لے جانے لگا۔ ارمش نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے نہیں جانا اندر، میں تمہارے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہنا چاہتی۔ فاتح رکا اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس بار اس کا انداز پہلے سے زیادہ بولڈ تھا۔ اس کی ارمش کے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر دیوار پر جما دیے اور خود اس کے جسم سے جڑ گیا۔ رہنا تو پڑے گا ارمش، اور اب تو تمہیں اس کی عادت ڈالنی ہوگی، کیونکہ اس کاٹیج میں نہ تو کوئی دوسرا کمرہ ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا بستر۔ ارمش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم میرے ساتھ؟ فاتح نے شرارت سے اس کے ہونٹوں کو دیکھا۔ ہاں، بالکل وہی جو تم سوچ رہی ہو۔ تم میری بیوی ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر۔ ارمش نے غصے سے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر فاتح نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ فاتح اس کے کان کے بہت قریب جھکا۔ اس کی گرم سانسیں ارمش کو بے حال کر رہی تھی۔ زبردستی کی ضرورت نہیں پڑے گی ارمش، تم دیکھنا، تم خود میرے پاس آؤ گی۔ اس نے ارمش کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ ارمش کے پورے وجود میں تڑتڑاہٹ دوڑ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہیں ہٹا پا رہی تھی، کیونکہ اس کا اپنا جسم اس مرد کی قربت پر عجیب طرح سے رد عمل کر رہا تھا۔ فاتح اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا، مگر ارمش وہیں کھڑی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فاتح سے نفرت کرے یا اس کے تحفظ کے احساس میں خود کو سونپ دے۔ باہر بادل زور سے گرجے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ کاٹیج کی پرانی کھڑکیاں ہوا کی تھپڑوں سے بجنے لگی تھیں۔ اچانک ایک زوردار بجلی کڑکی اور پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ ارمش جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، خوف کے مارے چیخ ماری اور اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بھاگی۔ اس کا بازو پاؤں اپنے ہی لہنگے پر الجھا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ فاتح کے مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ آرام سے، میں یہی ہوں۔ فاتح کی بھاری اور پرسکون آواز اندھیرے میں گونجی۔ ارمش نے ڈر کے مارے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا دیا۔ فاتح کو اپنے سینے پر ارمش کی دھڑکنیں محسوس صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھانے کی بجائے اپنی باہوں میں مزید بھینچ لیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ فاتح نے سرگوشی کی۔ ارمش نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی گرفت اور مضبوط کر لی۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا وہ، اور خود بھی اس کے بالکل برابر میں بیٹھ گیا۔ باہر بارش کی آواز اور اندر ان دونوں کی گرم سانسیں ایک عجیب سا ماحول بنا رہی تھیں۔ فاتح نے ماچس جلائی اور پاس پڑی موم بتی روشن کر دی۔ موم بتی کی تھرتھراتی روشنی میں ارمش کا چہرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ فاتح نے اپنی انگلی سے اس کے گال کو چھوا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے ارمش، اس اندھیرے اور بارش سے نہیں۔ ارمش نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ تم مجھے بار بار یہ کیوں جتاتے ہو کہ تم میرے دشمن ہو؟ فاتح نے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے عرصا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم حقیقت کو مان لو،
میں تمہیں بچا کر لایا ہوں ارمش، اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو اب تک تم اس بیڈ پر اس طرح نہ بیٹھی ہوتی۔ ارمش نے محسوس کیا کہ فاتح کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری تڑپ تھی۔ فاتح نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ محسوس کرو اسے، یہ تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ ارمش کا ہاتھ اس کے گرم جسم کی تپش سے جلنے لگا۔ اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا مگر فاتح نے اسے جکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف گدے پر لٹایا۔ وہ خود اس کے اوپر اس طرح جھکا کہ ارمش کا پورا وجود اس کے حصار میں آ گیا۔ آج کی رات ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے ارمش، فاتح نے اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر کہا۔ ارمش کا سانس رک گیا۔ فاتح نے اس کی گال سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ ارمش کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی اور اس کے ہاتھ خود بخود فاتح کے بالوں میں الجھ گئے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ غلط ہے، یہ مرد اس کا اغوا کار ہے، مگر اس وقت وہ صرف ایک عورت تھی جسے اپنی مرد کی قربت چاہیے تھی۔ فاتح نے اس کے لباس کی ڈوریوں کو چھیڑنا شروع کیا تو ارمش نے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر طوفان تھا مگر کاٹیج کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے میں ضم کرنے والا تھا۔ رات کی اس شدید غربت کے بیچ اچانک باہر کتوں کے بھونکنے کی اور انسانی قدموں کی چاپ نے فاتح کو چوکنا کر دیا۔ اس نے فوراً ارمش کے لبوں سے اپنا رخ موڑا اور ایک دم الرٹ ہو گیا۔ باہر برستی بارش میں ٹارچوں کی روشنیاں کاٹیج کی کھڑکیوں پر پڑ رہی تھیں۔ ارمش نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ کون ہے فاتح؟ کیا میرے ابو آ گئے؟ فاتح نے جلدی سے اپنا ریوالور نکالا اور ارمش کا منہ ہاتھ سے دبا دیا۔ خاموش ارمش، یہ تمہارے ابو نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں تمہیں بچا کر لایا ہوں، انہیں تمہارا پتہ چل گیا ہے۔ ارمش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ باہر سے ایک بھاری آواز گونجی، فاتح سکندر، لڑکی کو باہر بھیج دو ورنہ ہم اس کاٹیج کو آگ لگا دیں گے۔ ارمش نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے وہی لوگ نظر آئے جو اس کے ہونے والے شوہر کے خاص آدمی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا اور ان کے چہروں کی درندگی دیکھ کر ارمش کا خون خشک ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ فاتح سچ کہہ رہا تھا، وہ لوگ اسے لینے نہیں بلکہ اسے حاصل کرنے آئے تھے۔ فاتح نے ارمش کو پیچھے دھکیلا۔ پچھلے دروازے سے بھاگو ارمش، میں انہیں روکتا ہوں۔ ارمش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب فاتح کے لیے نفرت نہیں بلکہ کھو دینے کا ڈر تھا۔ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ تمہیں مار دیں گے۔ فاتح نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا گال چھوا۔ اگر میں مر گیا تو تم بھاگ جانا، مگر ابھی وقت نہیں ہے، چلو۔ فاتح نے فائرنگ شروع کی تو باہر سے بھی گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ شیشے ٹوٹ کر ارمش کے قریب گرے۔ فاتح نے اسے قبر سے پکڑ کر نیچے جھکایا اور دیوار کے ساتھ ساتھ اسے پچھلے دروازے کی طرف لے گیا۔ وہ دونوں بارش میں باہر نکل آئے۔ گھنا جنگل اور کالی رات ان کا استقبال کر رہی تھی۔ ارمش کا بھاری لہنگا کیچڑ میں لت پت ہو رہا تھا مگر وہ فاتح کا ہاتھ تھامے بھاگ رہی تھی۔ پیچھے سے گولیوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ بارش اتنی تیز تھی کہ راستہ دیکھنا مشکل تھا۔ اچانک ارمش کا پاؤں پھسلا اور وہ گہری ڈھلان کی طرف گرنے لگی۔ فاتح نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی اور وہ دونوں ایک ساتھ نیچے جھاڑیوں میں جا گرے۔ ارمش فاتح کے اوپر تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ فاتح نے اندھیرے میں اس کا چہرہ تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمش نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے معاف کر دو فاتح، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ فاتح نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ابھی معافی کا وقت نہیں ہے ارمش، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، وہ لوگ قریب ہیں۔ اس نے ارمش کو اٹھایا اور اسے ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپا دیا۔ یہاں سے ہلنا مت، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ارمش نے اس کی شرٹ پکڑ لی۔ فاتح پلیز واپس آنا۔ فاتح نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف اس کے لیے محبت اور فکر تھی۔ اس نے ارمش کے لبوں پر ایک آخری تپتا ہوا لمس چھوڑا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ کافی دیر تک گولیوں کی آوازیں جنگل میں گونجتی رہیں اور ارمش جھاڑیوں میں چھپی خوف سے کانپتی رہی۔ اچانک اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلی تو دیکھا فاتح لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر تھا جہاں سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ارمش بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے سہارا دیا۔ فاتح تم تو بہت زخمی ہو، خدا کے لیے دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ فاتح نے دانت پیستے ہوئے اس کے کندھے پر وزن ڈالا۔ رکنا نہیں ہے ارمش، وہ لوگ ابھی بھی پیچھے ہیں، ہمیں اس پہاڑی کے دوسری طرف جانا ہوگا۔ ارمش نے ہمت جمع کی اور اسے سہارا دے کر کچی ڈھلان پر چڑھنے لگی۔ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے راستہ بہت مشکل تھا۔ اچانک ارمش کا پاؤں ایک نوکیلے پتھر سے ٹکرایا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ارمش کیا ہوا؟ فاتح نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میرے پاؤں میں بہت شدید چوٹ لگی ہے فاتح، میں اب نہیں چل سکتی، تم جاؤ یہاں سے، ارمش نے روتے ہوئے کہا۔ فاتح نے ایک سرد نگاہ پیچھے پڑتی روشنیوں پر ڈالی اور پھر جھک کر ارمش کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تمہیں چھوڑ کر جانے کے لیے میں نے یہ سب نہیں کیا ارمش، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ اسے اٹھائے زخمی حالت میں بھی آگے بڑھتا رہا۔
یہاں تک کہ اسے سامنے ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا کاٹیج نظر آیا جو شاید شکاریوں کا تھا۔ فاتح نے ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور ارمش کو اندر لے جا کر زمین پر لٹایا۔ وہ خود بھی دیوار کے سہارے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا اور مٹی کی بو تھی۔ ارمش نے اندھیرے میں فاتح کا ہاتھ ڈھونڈا۔ فاتح، تمہارا زخم بہت گہرا ہے، تمہیں پٹی کرنی ہوگی۔ فاتح نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ پہلے اپنا پاؤں دیکھو ارمش، تمہاری چوٹ بھی کم نہیں ہے۔ ارمش نے اپنے لہنگے کا ایک حصہ پھاڑا اور گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فاتح کے کندھے کے گرد کپڑا باندھنا شروع کر دیا۔ فاتح نے تکلیف کے مارے ارمش کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ تم اتنی بہادر کب سے ہو گئی؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ ارمش کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر فاتح کے ہاتھ پر گرا۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا دشمن دراصل میرا محافظ ہے۔ فاتح نے اندھیرے میں اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ ان کی سانس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ تکلیف اور کرفت نے ایک بار پھر ان کے درمیان کی دوریاں ختم کر دیں۔ فاتح نے زخمی ہونے کے باوجود اپنا ہاتھ ارمش کے گال پر رکھا۔ ارمش، اگر میں صبح تک زندہ نہ رہا تو یاد رکھنا، میں نے صرف تم سے محبت کی تھی۔ ارمش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا فاتح، تمہیں میرے لیے جینا ہوگا۔ اس نے جھک کر فاتح کے زخمی ماتھے کو چوما۔ باہر دشمنوں کے قدموں کی آوازیں اب بالکل قریب آ رہی تھیں اور اندر یہ دونوں اپنی زندگی کی سب سے کٹھن رات ایک دوسرے کے حصار میں گزار رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹا تو ارمش خوف سے فاتح کے سینے میں دب گئی۔ اسے لگا دشمن آ گئے ہیں، لیکن سامنے دشمن نہیں بلکہ کالی وردیوں میں ملبوس جدید اسلحہ لیے 6-7 جوان کھڑے تھے۔ ان کے سینوں پر لگے مخصوص مونوگرام کو دیکھ کر ارمش کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سر، ہم آ گئے ہیں، باہر کا علاقہ صاف کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے فاتح کو سلیوٹ کیا اور تیزی سے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ فاتح نے بمشکل سر ہلایا اور ارمش کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اسے دیکھو، اس کے پاؤں پر چوٹ ہے۔ ارمش حیرت سے فاتح کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر شدید درد کے باوجود ایک کمانڈر والا رعب تھا۔ ان لوگوں نے بہت مہارت سے فاتح اور ارمش کو اسٹریچر پر ڈالا اور باہر کھڑے بل پروف ہیلی کاپٹر تک لے گئے۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کی سہولیات دیکھ کر ارمش کو اندازہ ہو رہا تھا کہ فاتح سکندر کوئی عام اغوا کار یا بزنس مین نہیں، بلکہ کسی بہت بڑے خفیہ ادارے کا سربراہ ہے جس کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ چند گھنٹوں بعد وہ ایک محفوظ اور عالیشان سیف ہاؤس میں تھے، جہاں ڈاکٹروں کی ٹیم فاتح کا علاج کر رہی تھی۔ ارمش کے پاؤں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور اسے ایک پرتعیش کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ لنگڑاتی ہوئی فاتح کے کمرے میں پہنچی تو وہ نیم دراز تھا اور اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارمش کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب کیسا ہے تمہارا پاؤں؟ ارمش اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میرا پاؤں تو ٹھیک ہے فاتح، مگر تم کون ہو؟ تمہارے پاس یہ ٹیم، یہ اسلحہ اور یہ سب کیسے ہے؟ فاتح نے ایک لمبا سانس لیا اور ارمش کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ارمش، میں ملک کے اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں ہماری پہچان ہماری خاموشی ہوتی ہے۔ میں اس مشن پر تھا کہ ان مجرموں کو پکڑ سکوں جو تمہیں استعمال کر کے تمہارے باپ کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے۔ ارمش کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے دشمن سمجھ کر لڑتی رہی، وہ دراصل اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا چکا تھا۔ فاتح نے اسے اپنی طرف کھینچا تو ارمش اس کے سینے پر جھک گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے شکوہ کیا۔ فاتح نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بالکل قریب کیا۔ اگر بتا دیتا تو کیا تم میرے ساتھ اس طرح اس کاٹیج میں رات گزارتی؟ کیا تم مجھے وہ سب محسوس کرنے دیتی جو تم نے کیا؟ ارمش کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے وہ بارش والی رات یاد آ گئی جب اس نے خود کو فاتح کے حوالے کر دیا تھا۔ فاتح نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا شوہر کتنا خطرناک ہے، بھاگو گی اب بھی؟ ارمش نے اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اب کہاں جا سکتی ہوں میں؟ اب تو میں تمہاری قید میں ہوں فاتح سکندر، اور یہ قید مجھے بہت پسند آنے لگی ہے۔ فاتح نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ان کے درمیان کوئی دشمن نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کی قربت اور وہ جنون تھا جو ان کے نکاح کے بندھن کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ ارمش بیڈ کے کنارے بیٹھی پٹی باندھے پاؤں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ اسے بار بار فاتح کا وہ زخمی چہرہ اور اس کی تڑپ یاد آ رہی تھی۔ اسے خود سے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کیوں اس شخص کے لیے اتنا پریشان ہے جس نے اسے اغوا کیا۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ نفرت اب وہ والی نفرت نہیں رہی، بلکہ اس میں ایک عجیب سی تڑپ اور محبت شامل ہو گئی ہے۔ مگر وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ فاتح نے یہ سب کیوں کیا۔ کیا یہ واقعی صرف ایک مشن تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ اسی کشمکش میں اسے اپنا کالج کا وہ وقت یاد آنے لگا جب فاتح اس کے بھائی کا سب سے قریبی دوست ہوا کرتا تھا۔ وہ دونوں گھنٹوں ان کے گھر میں وقت گزارتے تھے۔
فاتح تب بھی ایسا ہی خاموش اور پراسرار تھا۔ ارمش کو یاد آیا کہ کیسے وہ چوری چھپے فاتح کو دیکھا کرتی تھی، اور فاتح بھی اکثر اپنی گہری نظروں سے اسے خاموشی سے تاڑتا رہتا تھا۔ پھر اچانک فاتح غائب ہو گیا تھا اور کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں گیا۔ آج اتنے سالوں بعد وہ اس روپ میں نظر آیا تو ارمش کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور فاتح ہاتھ میں کچھ فائلیں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے ارمش کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو ارمش؟ پاؤں میں زیادہ درد ہے؟ ارمش نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر نظریں چکا لیں۔ نہیں، درد پاؤں میں نہیں ہے فاتح، درد تو یہاں ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم میرے بھائی کے دوست فاتح ہو؟ تم اتنے سال کہاں تھے اور یہ سب ڈرامہ کیوں کیا؟ فاتح کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ اس نے ارمش کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی انگلیاں ارمش کے پوروں پر رینگنے لگی تھیں، جس سے ارمش کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کچھ باتیں وقت سے پہلے نہیں بتائی جاتی ارمش۔ میں تب بھی تمہیں پسند کرتا تھا اور آج بھی تم میری سب سے بڑی کمزوری ہو۔ تمہارے بھائی کے جانے کے بعد میں نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ارمش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے بھائی کے جانے کے بعد؟ تم کیا کہہ رہے ہو فاتح؟ فاتح نے اس کے ہاتھ کو چوما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ سب میں تمہیں بتاؤں گا، مگر ابھی صرف اتنا جان لو کہ تم میری زندگی ہو، اور میں نے تمہیں اس لیے اغوا کیا تاکہ میں اس دوزخ سے بچا سکوں جہاں تمہیں دھکیلا جا رہا تھا۔ ارمش کا دل پگھلنے لگا۔ اس نے فاتح کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ فاتح کس بڑے مشن پر ہے، مگر اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس مرد کے بنا اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ فاتح نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹایا۔ اب سب بھول جاؤ ارمش، اب تم محفوظ ہو، صرف میری ہو۔ ارمش نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ باہر کی دنیا سے بے خبر وہ دونوں ایک بار پھر اسی خاموش محبت کے حصار میں تھے جو سالوں پہلے شروع ہوئی تھی اور آج جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور ان 2 مہینوں میں ارمش کی زندگی کسی فلمی سین کی طرح کبھی اس شہر تو کبھی اس شہر کے سیف ہاؤس میں گھوم رہی تھی۔ فاتح اسے کبھی ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ جب بھی اسے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے اپنی پیار بھری باتوں یا پھر اپنی شدت بھرے لمس سے خاموش کروا دیتا تھا۔ ارمش اب اس کی لگن مچی سے بری طرح تنگ آ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی گڑیا ہے جسے فاتح جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ایک شام جب وہ ایک نئے پہاڑی مقام پر بنے عالی شان بنگلے میں پہنچے تو ارمش کا صبر جواب دے گیا۔ فاتح جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ارمش نے غصے سے اپنا بیگ بیڈ پر پٹکا اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا فاتح، اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ گے کہ آخر چل کیا رہا ہے؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں بھاگتے ہوئے، کبھی تم مجھے کسی جنگل میں رکھتے ہو تو کبھی کس پہاڑ پر، آخر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ فاتح نے سکون سے اپنی گھڑی اتاری اور میز پر رکھی۔ اس کی خاموشی ارمش کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ ارمش، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تمہاری حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، تمہیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ فاتح کی اس بات پر ارمش تلخی سے ہنسی اور اس کے بالکل قریب آ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ حفاظت یا قید؟ تم مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ اور تم روز رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ کیا میں تمہاری صرف ایک ضرورت ہوں جسے تم نے تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے؟ فاتح کی آنکھوں میں ایک دم غصے کی چمک لہرائی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارمش کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار کے ساتھ جا لگایا۔ اس کا چہرہ ارمش کے چہرے سے اس قدر قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب تفریح ہے ارمش؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہیں ان درندوں سے بچانے کے لیے کتنی بار موت کے منہ سے واپس آیا ہوں؟ ارمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ تو بتاؤ نا، سچ کیوں نہیں بتاتے؟ میں تمہاری بیوی ہوں یا صرف ایک مہرہ؟ فاتح نے ارمش کی گردن پر اپنی گرفت سخت کی، مگر اس میں درد نہیں بلکہ ایک تڑپ تھی۔ تم میری جان ہو ارمش، اور میں تمہیں اس گندگی سے دور رکھنا چاہتا ہوں جس میں پھنسا ہوا ہوں۔ تمہارا بھائی مرا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ اس مشن میں تھا، مگر اسے دشمنوں نے قید کر لیا ہے۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارمش کا سانس رک گیا۔ اسے لگا جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرا بھائی زندہ ہے؟ فاتح نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ اس کی آواز اب دھیمی اور بھاری ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ زندہ ہے اور میں اسے واپس لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہم جگہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ ارمش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا غصہ ایک دم ختم ہو گیا اور اس نے فاتح کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ مجھے معاف کر دو فاتح، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ فاتح نے اسے شدت سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ارمش، جب تک فاتح سکندر زندہ ہے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اس رات کمرے کی خاموشی میں ان کے درمیان اب کوئی راز نہیں رہا تھا، مگر آنے والا طوفان ابھی بھی ان کا منتظر تھا۔
مشن کا وہ آخری مرحلہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ارمش کو ایک محفوظ ٹھکانے پر چھوڑ کر فاتح اپنے آخری اور سب سے خطرناک آپریشن پر نکل گیا تھا۔ پورا ہفتہ ارمش نے پل پل گن کر گزارا۔ وہ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھتی، فاتح اور اپنے بھائی کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ 8ویں دن کی صبح باہر ہیلی کاپٹر کی آواز گونجی تو ارمش دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کا بھائی ارلان زخمی حالت میں 2 جوانوں کے سہارے کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں فاتح کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر کے اندر سے فاتح کو اسٹریچر پر باہر لایا گیا۔ وہ لہو میں نہایا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے سفید لباس پر سرخ خون کے دھبے تھے۔ فاتح! ارمش کی چیخ نکل گئی اور وہ بھاگ کر اس کے اسٹریچر کے پاس گری۔ نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ارلان نے لرزتی آواز میں اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ارمش، اس نے اکیلے 15 آدمیوں کا مقابلہ کیا تھا تاکہ مجھے وہاں سے نکال سکے۔ وہ بہت بہادر ہے۔ فاتح کو فوراً ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں پھیلی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ارمش ICU کے شیشے کے باہر کھڑی فاتح کو دیکھ رہی تھی، جو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا بھائی ارلان پاس ہی بیٹھا تھا، مگر اس کی نظریں ارمش سے مل نہیں رہی تھیں۔ ارمش مڑی اور ارلان کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلی والی معصومیت نہیں تھی۔ ارلان، اب تو سب ختم ہو گیا ہے۔ فاتح نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اب تو سچ بولو کہ فاتح کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ بار بار ایک فائل کا ذکر کرتا تھا، وہ کہاں ہے اور اس میں ایسا کیا ہے؟ ارلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز دھیمی کر لی۔ ارمش، تم جسے سچ سمجھ رہی ہو وہ صرف آدھا سچ ہے۔ فاتح تمہیں صرف مجھ سے بچانے نہیں لایا تھا، وہ دراصل تمہارے باپ کے ایک پرانے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ ارمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ گناہ؟ میرے ابو تو ایک شریف بزنس مین ہیں۔ ارلان تلخی سے ہنسنے لگا۔ بزنس مین نہیں ارمش، وہ اس جرائم پیشہ نیٹ ورک کے اصل سرغنہ ہیں جس سے فاتح سالوں سے لڑ رہا ہے۔ فاتح کو جب یہ پتا چلا کہ تمہارا باپ تمہیں ایک سیاسی سودے کے تحت بیچ رہا ہے تو اس نے تمہیں وہاں سے اٹھایا تاکہ وہ تمہارے باپ کو مجبور کر سکے کہ وہ راستے سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر تمہارے باپ نے اپنی بیٹی کی زندگی کے بدلے اپنے کالے دھندے کو چنا۔ ارمش کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ فاتح جسے وہ اپنا اغوا کار سمجھ کر نفرت کرتی تھی، وہ دراصل اس کے اپنے باپ کی درندگی سے اسے بچا رہا تھا۔ اسی لمحے وارڈ سے نرس واپس آئی باہر۔ مریض کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ارمش دیوانہ وار اندر بھاگی۔ فاتح نے بمشکل آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ زرد تھا مگر نظریں ابھی بھی وہی جنون لیے ہوئے تھیں۔ ارمش نے اس کا ہاتھ تھام کر رونا شروع کر دیا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا فاتح کہ میرے اپنے خون نے مجھے مہرہ بنا کر استعمال کیا؟ تم نے اکیلے یہ سب کیوں سہا؟ فاتح نے ایک تکلیف دہ مسکراہٹ کے ساتھ ارمش کی انگلیوں کو دبایا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا مان ٹوٹے ارمش، میں چاہتا تھا تم مجھے برا سمجھو مگر اپنے باپ سے نفرت نہ کرو، مگر اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہیں۔ اس نے ارمش کو اپنے قریب کیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ فائل میرے پرانے سیف ہاؤس کے خفیہ خانے میں ہے، اس میں تمہارے باپ کے خلاف وہ تمام ثبوت ہیں جو اسے عمر بھر کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں، اسی لیے وہ میرے پیچھے پڑا ہے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے ارمش، تمہارا وہ باپ یا وہ شخص جو تمہارے لیے گولی کھا کر یہاں پڑا ہے۔ ارمش کی آنکھوں میں آنسو تھے، اب ان میں ایک چنگاری بھی تھی۔ اس نے فاتح کے زخمی ماتھے کو چوما۔ تم میرے لیے سب کچھ ہو فاتح، جس باپ نے مجھے بیچا وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ فاتح کی آنکھوں میں سکون کی جھلک آئی، مگر اسی وقت باہر سائرن اور گاڑیوں کے ٹائروں کی چنگھاڑ سنائی دینے لگی۔ ارلان ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ فاتح، وہ لوگ آ گئے ہیں، تمہارے باپ کے کرائے کے قاتلوں نے ہسپتال کو گھیر لیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم زندہ ہو۔ فاتح نے زخم کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ ارمش نے اسے واپس لٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فاتح کا ریوالور اٹھا لیا جو پاس والی میز پر رکھا تھا۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی فاتح، آج تک تم نے میری حفاظت کی، آج تمہاری ڈھال میں بنوں گی۔ ارمش نے ریوالور چیک کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ لڑکی جو چند ماہ پہلے نکاح کے جوڑے میں کانپ رہی تھی، آج اپنے مرد اور اپنی آزادی کے لیے کسی شکاری کی طرح تیار تھی۔ باہر راہداری میں قدموں کی چاپ قریب آ رہی تھی اور ارمش نے گن تان لی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ تھی جہاں اسے اپنی ماضی کے رشتوں کو دفن کر کے اپنے مستقبل کو بچانا تھا۔ راہداری میں قدموں کی چاپ اب بالکل دروازے کے قریب تھی۔ ارمش کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ اچانک دروازہ ایک زوردار ٹھوکر سے کھلا اور 2 نقاب پوش مسلح آدمی اندر داخل ہوئے۔ ارمش نے بغیر سوچے سمجھے ٹریگر دبا دیا۔ گولی ایک کے کندھے پر لگی مگر دوسرے نے جوابی فائر کر دیا۔ ایک تیکھی لہر ارمش کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔
آہ! ارمش کے منہ سے سسکی نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گری۔ فاتح نے تڑپ کر بیڈ سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس کے ٹانکے کھل گئے اور سفید پٹی ایک دم سرخ ہو گئی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے گرتی ہوئی ارمش کو تھاما اور زمین پر پڑے ریوالور پر جھپٹا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ فاتح کی آواز میں بلا کا جلال تھا۔ اس نے لگاتار 2 فائر کیے اور دونوں حملہ ور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ارمش کے بازو سے خون بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف سے نیلی پڑ رہی تھی۔ فاتح تم ٹھیک ہو؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ فاتح نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا ارمش؟ میں نے کہا تھا نا میں سنبھال لوں گا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس کے سائرن اور بھاری جوتوں کی آوازیں گونجیں۔ ارلان پولیس فورس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سب ختم ہو گیا ہے فاتح، ہم نے تمہارے باپ کے تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور تمہارے باپ کو بھی ہیڈ کوارٹر لے جایا جا رہا ہے۔ پولیس کے افسر نے فاتح کو سیلیوٹ کیا۔ سر، آپ کی فراہم کردہ معلومات اور اس فائل کے ثبوتوں نے پورے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ ارمش نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور فاتح کو دیکھا، جو خود شدید زخمی ہونے کے باوجود اسے اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کی ٹیم فوراً اندر پہنچی اور ارمش کو اسٹریچر پر ڈالا۔ فاتح نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہے تھے۔ ارمش نے مسکرا کر فاتح کی طرف دیکھا۔ اب ہم آزاد ہیں ورنہ فاتح؟ فاتح نے اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے۔ ہاں ارمش، اب کوئی دیوار ہمارے درمیان نہیں، اب تم صرف میری ہو اور میں صرف تمہارا۔ 2 ہفتے بعد وہ دونوں اسی سیف ہاؤس کے باغ میں بیٹھے تھے۔ ارمش کے بازو پر پٹی تھی اور فاتح ابھی بھی ویل چیئر پر تھا، مگر ان کے چہروں پر وہ سکون تھا جو برسوں کی جد و جہد کے بعد ملتا ہے۔ ارمش نے فاتح کے کندھے پر سر رکھا اور ڈھلتے سورج کو دیکھنے لگی۔ آج اسے اپنے باپ کو کھونے کا دکھ نہیں تھا، کیونکہ اسے وہ مرد مل گیا تھا جس نے اسے خود سے ملایا تھا۔ فاتح نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے سرگوشی کی۔ محبت کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے ارمش، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ ارمش نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی راز نہیں تھا، صرف ایک لازوال محبت کا عکس تھا۔ تقریباً 3 ماہ بعد زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ پرانی تلخیاں اور گولیوں کی گونج اب صرف ایک برا خواب معلوم ہوتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان واقع فاتح کے ذاتی ولا کی بیلکنی میں سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، جہاں دور دور تک صرف خاموشی اور سکون تھا۔ ارمش سفید رنگ کے ریشمی لباس میں ملبوس بیلکنی کی ریلنگ سے لگی نیچے پھیلی وادی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک 2 مضبوط بازوؤں نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ فاتح نے اپنا چہرہ ارمش کی گردن میں چھپاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کی کلون کی خوشبو ارمش کے حواس پر چھانے لگی۔ ابھی بھی وہی سوچ رہی ہو؟ فاتح کی بھاری اور ریشمی آواز اس کے کان میں گونجی۔ ارمش نے پیچھے مڑ کر فاتح کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف اس کے لیے پناہ تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر تم اس دن مجھے اغوا نہ کرتے تو کیا میں کبھی جان پاتی کہ محبت اتنی جنونی بھی ہو سکتی ہے؟ فاتح نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اسے اپنی طرف مزید کھینچا۔ ان کے درمیان اب ہوا کا گزرنا بھی مشکل تھا۔ میں تمہیں اغوا نہ کرتا تو مر جاتا ارمش۔ تمہاری روح تک پہنچنا میرا مشن تھا، اور دیکھو آج تم مکمل طور پر میری قیدی ہو۔ ارمش نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں، مگر فاتح نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی نظریں ارمش کے لبوں پر تھم گئیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ارمش کہ ان چند مہینوں میں میں نے تمہیں پانے کے لیے کتنی بار خود کو مٹایا ہے۔ اب تم مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ ارمش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں فاتح کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی فاتح، تمہاری یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے پیاری ہے۔ فاتح نے جھک کر ارمش کے ماتھے پر ایک طویل اور تپتا ہوا لمس چھوڑا، پھر اس کے گالوں سے ہوتا ہوا وہ اس کے لبوں تک آ پہنچا۔ ارمش کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور اس نے فاتح کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، مگر اس کمرے کی حدت اور ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت نے وقت کو وہیں روک دیا تھا۔ فاتح نے اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں آج کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دشمن نہیں تھا، صرف 2 روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں ضم ہونے کے لیے بے چین تھیں۔ آج کی رات صرف ہماری ہے ارمش، فاتح سکندر۔ اس نے اسے نرم بستر پر لٹاتے ہوئے سرگوشی کی اور ارمش نے مسکرا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔